ابن انس، انس ابن مالک کا بیٹا، انس ابن مالک کو نبی نے پالا، امام حسین کے ساتھ کھیلا ہے، 10 سال تک نبی نے یہ یتیم تھا۔ سنان کا باپ جس نے امام حسین کے سر کو نیزے پہ اٹھایا تھا، اس کا باپ۔ آپ غور تو کریں، یہ کیوں مار رہے تھے؟ یہ مار رہے تھے حب دنیا میں۔ شیعوں نے حسین کو شہید نہیں کیا، حسین کو شہید کیا ہے صحابہ رسول اور صحابہ رسول کی اولاد نے۔ سنان بن انس، انس بن نخی صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا ہے یہ سنان۔ یہ وہ ملعون ہے جس نے کربلا کے میدان میں مولا حسین کو نیزہ مارا تھا۔ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کو شہید کرنے والے کون لوگ تھے؟ بعض شیعہ علماء کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک جھوٹا الزام لگایا گیا ہے کہ امام حسین کو شہید کرنے میں امام حسین کے مقابلے میں صحابہ کھڑے تھے اور صحابہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، جبکہ یہ بالکل بات غلط اور بہتان اور باطل ہے۔ اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی ایک بھی روایت سند صحیح کے ساتھ ایسی ثابت نہیں ہے جس میں یہ ہو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہونے والے لوگ حضور کے صحابہ تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکہ اور مدینہ میں موجود تھے اور انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی تھی، گزارش کی تھی کہ آپ نہ جائیں، جہاں آپ اہل کوفہ کے پاس جا رہے ہیں یہ آپ کے ساتھ وفا نہیں کریں گے۔ تو کوئی بھی صحابی اس میں شامل نہیں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ تھے پھر جنہوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اہل تشیع کی معتبر کتابوں سے ہی آپ کے سامنے خاکہ پیش کریں گے اور اس سے بالکل جو نا وہ مطلب صاف ہو کے سامنے آ جائے گا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے وہ حقیقت میں کون لوگ تھے۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر یہ بات سمجھیں کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن لوگوں نے خط لے کے، پہلے ہمیں ان لوگوں کا ڈیٹا تلاش کرنا ہوگا کہ امام حسین کو خط لے کے کوفہ بلانے والے کون لوگ تھے۔ تو جب ہم اہل تشیع کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کتابوں کے حوالے آپ دیکھتے چلے جائیں۔ یہ کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی زندگانی چہاردہ معصوم، جس کو جلال العیون کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 605 پہ ملا باقر مجلسی نے وہ خطوط نقل کیے ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھے گئے۔ پہلا خط، بسم اللہ الرحمن الرحیم، این عریضہ بخدمت حسین ابن علی از شیعیان و فدویان و مخلصان آ حضرت، کہ یہ خط ہے امام حسین کے شیعہ اور امام حسین کے مخلص اہل کوفہ کی طرف سے امام حسین کی بارگاہ میں۔ اما بعد، بزودی خدرہ بدوستاں و ہوا خواہاں خود برساں کے ہما مردم این ولایت منتظر قدوم مسرت لزوم تون، کہ آپ جلدی سے اپنے چاہنے والوں اور اپنے مخلصوں کی طرف آئیں اور ہم آپ کے آنے کے منتظر ہیں۔ بسوء غیر تو رغبت نمی نمائن، اور آپ کے علاوہ ہم کسی کی طرف رغبت نہیں رکھتے۔ البتہ با تاجیل تمام خدرہ با این مشتاقان مستحام برساں والسلام خیر ختام۔ یہ کوفہ کے شیعوں نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خط لکھے کہ آپ فوراً کوفہ چلے ہیں، ہم آپ کے منتظر ہیں۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط آنے پر جو جواب دیا ملا باقر مجلسی نے، صفحہ نمبر 605 پہ آگے اس کو نقل کیا ہے۔ چون مبالغہ عیشا از حد گزش، جب شیعہ نے کوفہ کا مبالغہ حد سے بڑھ گیا، و رسولان بسیار نزد آ حضرت جمع شدند، اور بہت سارے قاصد امام حسین کی بارگاہ میں آ کے جمع ہو گئے۔ 12,000 نامہ از آن ناحیہ با آن جناب رسید، 12,000 خط امام حسین کی بارگاہ میں جب پہنچے، حضرت در جواب نامہ آخر عیشا نوشت، تو امام حسین نے آخری خط کے جواب میں یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، این نامہ از حسین بن علی بسوئے گروہ مومنہ و مسلمانان و شیعیان، کہ یہ حسین ابن علی کا خط ہے اپنے شیعوں کی طرف جو کہ حسین ابن علی لکھ رہے ہیں۔ تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے خط میں شیعہ نے کوفہ کا ذکر کیا، اور شیعہ نے کوفہ نے جو خط لکھے تھے امام حسین کی بارگاہ میں کہ آپ آئیں، 12,000 خط امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ اور ایک
اور حوالہ سن لیں، یہ کتاب الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد، شیعہ کے بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام ہے المفید اور شیخ مفید کے نام سے مشہور ہے. انہوں نے الارشاد کے صفحہ نمبر 296 پر یہ نقل کیا ہے کہ وَقَاتَبَ شِبْسُ بن ربی وحجار بن ابجر ویزید بن الحارث ابن رویم وعروۃ بن قیس وعمر بن الحجاج الزبیدی ومحمد بن عمر التیمی اما بعد. یعنی یہ سارے نام لکھ کے کہتے ہیں انہوں نے امام حسین کو خط لکھے اور لکھا کہ فقط اخضر الجناب، کہ گوشے سبز ہو چکے ہیں، وَأَيْنَ عَتِ الثَّمَارِ، اور پھل لگ چکے ہیں، اچھے ہو چکے ہیں. فَإِذَا شِئْتَ فَقْدَمْ، اگر آپ چاہیں تو فَقْدَمْ عَلَى جُنْدٍ لَكَ مُجَنَّدٍ، تو آپ آئیں، آپ اپنے لشکر کے آگے ہمارے لشکر کو پائیں گے. یہ خطوط امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں شیعان کوفہ نے لکھے اور امام حسین نے پھر ان کو جواب لکھا. تو ان خطوط کے پہنچنے پر شیعوں نے جو خط لکھے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ آپ جا کے حالات کا جائزہ لیں. اور مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے، حالات کا جائزہ لیا، تو کوفہ کے لوگوں نے، ہزاروں لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کے ہاتھ پر امام حسین کے لیے بیعت کی. یہ دیکھیں، یہ کتاب عبد الرزاق الموسوی المکرم کی مشہور کتاب ہے مقتل الحسین کے نام سے. اس کے صفحہ نمبر 148 پر مکرم لکھتے ہیں وَأَقْبَلَتِ الشِّيَعَةُ يُبَايِعُونَهُ حَتَّى أَحْصَى دِيوَانَهُ 18,000 کہ امام مسلم بن عقیل کی جن لوگوں نے بیعت کی جب گنے گئے تو وہ 18,000 افراد تھے. وکیل بالا کا 25,000، اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ 25,000 تھے. وفی حدیث شابی بالا کا منبایاہو 40,000، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 40,000 افراد نے امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی. کوفہ کے 40,000 شیعوں نے، کم از کم 18,000 اور زیادہ سے زیادہ 40,000 شیعہ نے کوفہ نے مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. اور ملا باقر مجلسی کا ایک حوالہ عبد الرزاق موسوی المکرم نے نقل کیا اسی صفحے پر کہ ملا باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ اہل کوفہ نے امام حسین کی بارگاہ میں لکھا کہ فَإِنَّ لَكَ بِالْكُوفَةِ 100,000 سیف فَلَا تَتَأَخَّرْ، آپ کے ساتھ شیعہ نے کوفہ کی 1,00,000 تلواریں ہیں، آپ تاخیر نہ کریں، جلدی ہمارے پاس پہنچائیں. تو اب یہ خط لکھ کے بلانے والے شیعہ نے کوفہ تھے، اور کم از کم 18,000 اور زیادہ سے زیادہ 40,000 شیعہ نے کوفہ نے امام مسلم بن عقیل رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم بن عقیل رحمہ اللہ نے خط لکھا، کہا کہ حالات بہت اچھے ہیں اور یہ لوگ آپ کے گرویدہ چاہنے والے ہیں، آپ فوراً تشریف لیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلے کوفہ کی طرف، رستے میں ایک مقام پر پہنچے تو اطلاع ملی کہ کوفہ میں مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا. تو امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا. یہ کتاب ہے شیخ مفید کی الارشاد، اس کے صفحہ نمبر 324 پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ جو آپ نے اپنے ساتھیوں کو وہاں جمع کر کے دیا وہ نقل کیا ہے. اما بعد فإنه قد اتانا خبر فظیع قتل مسلم بن عقیل وہانی ابن عروہ وعبداللہ ابن یقطر، کہ فرمایا کہ بڑی ایک پریشان اور افسوسناک ہمیں خبر پہنچی ہے کہ ہانی بن عروہ اور مسلم بن عقیل اور عبداللہ بن یقطر کو شہید کر دیا گیا ہے. وقد خذلنا شیعاتنا، ہمارے شیعوں نے ہمیں رسوا کر دیا. فمن احب منکم الانصراف فلینصرف، تم میں سے جو واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے. غیر حرج لیس علیہ ذمام، اس پر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی اس پر گناہ نہیں ہے، جو تم میں سے واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے. اور جملہ کیا فرمایا؟ قد خذلنا شیعاتنا، ہمارے شیعوں نے ہمیں رسوا کر دیا. یعنی پہلے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ابھی ہم رستے میں پہنچے ہیں تو وہ ان بے وفاؤں نے جو ہے وہ اس بیعت کو توڑ دیا اور مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا. اب مسلم بن عقیل رحمہ اللہ اور ہانی بن عروہ کی شہادت کے بعد جب یہ سارا معاملہ پیش ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الزام کن کو دیا؟ شیعہ نے کوفہ کو. اب اس سے آگے چلیے. جب امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے،
اب چاہیے تو یہ تھا کہ جن لوگوں نے امام حسین کو خط لکھ کے بلایا ہے اور جنہوں نے خط لکھ کے بلایا ہے ان کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور آخر میں جن لوگوں نے جس نے خط لکھا تھا یہ عبدالرزاق الموسوی المکرم نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ جس بندے نے سب سے آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا، صفحہ 145 اپنی کتاب مقتل الحسین کے لکھتے ہیں کہ وآخر کتاب ورد علیہ من شبس بن ربعی وحجار ابن ابجر ویزید ابن الحارث، ان لوگوں نے آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے تھے۔ اب یہ خط لکھ کے بلانے والوں کو چاہیے تھا کہ یہ امام حسین کی ذات اقدس پر کٹ مرتے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے، بلایا ہے تو اپنی جان قربان کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ جو امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے والے تھے یہی امام حسین کے مقابلے میں میدان کربلا میں نکلے اور امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں اور آپ کے مقابلے میں نکلنے میں یہ لوگ پیش تھے۔ جب 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم عاشوراء کو میدان میں نکلے تو اب امام حسین نے جو میدان کربلا میں خطبہ ارشاد فرمایا وہ ذرا سماعت کریں۔ یہ ہے کتاب شیعہ کے علامہ طبرسی کی اعلام الورا بے اعلام الہدا، اس کے صفحہ نمبر 246 پر یہ خطبہ امام حسین کا میدان کربلا میں دیا ہوا موجود ہے۔ فنادا، امام حسین نے ندا دی، یا شبس بن ربعی، یا حجار بن ابجر، یا قیس بن الاشس، یا یزید بن الحارث، علم تکتبو الیہ ان قد اینعت الثمار وخضر الجناب، اے شبس بن ربیع، حجار بن ابجر، اے قیس بن اشس، اے یزید بن حارث، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ علم تکتبو الیہ، کیا تم نے مجھے خط لکھ کے نہیں بلایا؟ تم نے نہیں کہا تھا کہ پھل پک چکے ہیں، پھل لگ چکے ہیں اور گوشے سبز ہو چکے ہیں تو آپ آ جائیں تو آپ کے آگے کیے جائیں گے، لشکروں کے لشکر آپ کے لشکر کے آگے کیے جائیں گے، تم نے یہ نہیں کہا تھا؟ تو اب جب امام حسین نے خطبہ دیا تو فقال لہو قیس بن الاشس، قیس بن اشس نے کہا کہ ما ندری ما تقول، ہمیں نہیں پتا اب کیا کہہ رہے ہیں، یعنی یہی جو خط لکھ کے بلانے والے تھے امام حسین کے مقابلے میں آئے، اور مقابلے میں جب آئے امام حسین نے ان کو یاد دلایا کہ تم نے خط لکھے تھے اور خط لکھ کے تم نے مجھے بلایا تھا تو تمہیں یاد نہیں ہے؟ وہ کہنے لگے ما ندری ما تقول، ہمیں نہیں پتا تو آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور یہ جو شبس ابن ربیع ہے اس کے حوالے سے ذرا سن لیں کہ یہ بندہ کون ہے۔ یہ موجم و رجال الحدیث ہے ابو القاسم خوئی کی، ان کے بہت بڑے عالم اہل تشیع کے، ان کی کتاب ہے رجال کے اوپر موجم الرجال، اس کی جلد نمبر 9 کے صفحہ نمبر 11 اور 12 پر یہ شبس ابن ربیع کا ترجمہ لکھا ہے، ترجمہ نمبر 5677 کہ شبس ابن ربیع من اصحاب امیر المومنین علیہ السلام، کہ یہ شبس ابن ربیع حضرت امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے تھا۔ کاتب الحسین علیہ السلام و طلب منہ القدوم الی الکوفہ، صفحہ 12، کہ اس نے امام حسین کو خط لکھا تھا اور کوفہ آنے کا مطالبہ کیا تھا، ولکنہ خالف وکان من المحاربین، اور لیکن اس نے پھر مخالفت کی اور امام حسین کے مقابلے میں جنگ کے لیے نکلا۔ وَلَقَدْ خَاطَبَهُ الحسین علیہ السلام یوم عاشوراء، اور اسی کے ساتھ امام حسین نے خطاب کیا تھا یوم عاشوراء کو، فنادا یا شبس بن ربیع ویا حجار بن ابجر ویا قیس بن الاشس ویا یزید بن الحارث علم تکتبو لی، نام لے کے کہا کہ تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ ان عین آتی الثمار وخضر الجناب، خط یہ تم نے لکھے تھے کہ پھل لگ چکے ہیں اور گوشے سبز ہو چکے ہیں، آپ تشریف لیں، آپ کے لشکر کے سامنے ہم اپنے لشکر کریں گے، تو تم نے یہ نہیں کہا تھا؟ تو یہ سارے نام جو ہیں ان میں سے ایک نام ہے شبس ابن ربیع کا، جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب میں سے تھا۔ ایک تو شبس ابن ربیع ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا ایک نام ہے جس کا ملتا ہے، اس کا نام ہے شمر بن ذی الجوشن، اور اسی طرح عمر ابن الحجاج، عمر ابن الحجاج کا نام بھی باقاعدہ شیخ مفید نے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 297 پہ نقل کی، عمر ابن الحجاج الزبیدی، اور یہ وہی عمر ابن الحجاج الزبیدی ہے کہ جس کو نہر فرات کے اوپر 500 سپاہیوں کے ساتھ مقرر کیا گیا تھا کہ یہاں سے پانی نہیں لینے دینا،
جو شیعوں کی کتابوں میں سارا واقعہ موجود ہے، تو اس میں یہ بندہ جو نا وہ سمجھے ان کا کمانڈر تھا اس 500 سپاہیوں کے دستے کا، عمر ابن الحجاج الزبیدی، جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا۔ اور جہاں تک بات ہے شمر بن ذی الجوشن کی، تو اس حوالے سے یہ ایک حوالہ پیش کروں گا، یہ کتاب ہے سفینۃ البحار، ان کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ عباس قمی، اپنی کتاب سفینۃ البحار کے جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 492 پہ لکھتے ہیں، اقول کانا شمر لعنہ اللہ فی جیش امیر المومنین علیہ السلام یوم صفین۔ یہ شمر بن ذی الجوشن جو ہے یہ جنگ صفین میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں موجود تھا، تو یہ اصحاب امیر المومنین مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شمار کیا جاتا ہے، یہ جو شمر بن ذی الجوشن ہے۔ اور شبس ابن ربی اس نے خط لکھے بقاعدہ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور امام حسین نے میدان کربلا میں انہیں یاد دلائی ہے کہ تم نے مجھے خط لکھ کے بلایا نہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ یہ جو بلانے والے اور مقابلے میں کھڑے ہونے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ شیعان علی تھے، شیعان اہل کوفہ تھے، جو امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے انہوں نے وفا نہیں کی۔ اور اسی طرح یہ جو اعلام الورا ہے کتاب طبرسی کی، اس کے صفحہ نمبر 447 پہ حر ابن یزید الریاحی کا وہ بیان اور خطبہ موجود ہے جو 10 محرم کو میدان کربلا میں حر ابن یزید الریاحی نے دیا، اور امام حسین کے آگے بڑھ کے کہا، یا اہل الکوفہ لأمکم الحبل والعبر، اے اہل کوفہ تمہاری مائیں تمہارے غم میں پاگل ہو جائیں، تمہاری مائیں تمہارے غم میں روئیں، دعوتم ھذا العبد الصالح، تم نے اس بندہ صالح کو بلایا، حتی اذا اتاکم اسلمتموہ، حتیٰ کہ وہ جب تمہارے پاس آگئے تو تم نے قبول کر لیا، وزعمتم انکم قاتلوا انفسکم دونہ، اور تم نے یہ کہا کہ ہم تمہاری طرف سے لڑیں گے، ثم عدوتم علیہ لتقتلوہ، پھر تم نے جو ہے وہ ان پر زیادتی کی تاکہ تم ان کو قتل کرو، اخذتم بقسمہ واحطتم بہ من کل جانب، تم نے ان کو ان کی گردن سے پکڑ لیا، ان کی سانس گھونٹ دی ہے، اور ان کو تم نے ہر طرف سے گھیرا ڈال دیا، لِتَمْنَعُوهُ التَّوَجُّهَ إِلَى بِلَادِ اللَّهِ الْعَرِيضَةِ، تاکہ وہ اللہ کے ان وسیع و عریض ملکوں کی طرف نہ جا سکے، تم نے ان کو محصور کر دیا، فَصَارَ كَالْأَسِيرِ فِي أَيْدِيكُمْ، وہ تمہارے ہاتھوں میں قیدی بن کے رہ گئے۔ یہ حر بن یزید نے اہل کوفہ کو خطاب کیا جنہوں نے بلایا تھا، اور بلا کے امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے ساتھ دشمنی کی، اور پھر ان کے قتل کرنے کا انہوں نے ناپاک ارادہ کیا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں ان کے لیے دعائے ضرر کی، دعائے بد دعا کی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بلایا اور پھر نصرت نہیں کی۔ ثم رفع الحسین یدہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس کو نقل کیا ہے شیخ مفید نے الارشاد کے صفحہ نمبر 350 پہ، میدان کربلا میں امام حسین نے ان کوفیوں کے لیے بد دعا کی، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم امتعتہم الی حین ففرقہم فرقا وجعلہم طرائق قددا، کہ یا اللہ ان کو ایک مدت تک تو نفع اٹھانے دے اور ان کو فرقوں میں تقسیم کر دے، ولا ترد الولاۃ عنہم ابدا، اور ان کے حاکم کبھی ان سے راضی نہ ہوں، فانہم دعونا لینصرونا، انہوں نے ہمیں اس لیے بلایا تاکہ ہماری مدد کریں، ثم عدوا علینا فقتلونا، پھر انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی اور ہمیں قتل کیا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے میدان کربلا میں کہ انہوں نے ہمیں بلایا ہے اور پھر ہماری نصرت نہ کر کے ہمیں انہوں نے قتل کیا ہے۔ تو یہ سارے حوالے بالکل جو نا واضح کرتے ہیں کہ اب یہ لوگ جو تھے وہ کون تھے؟ وہ شیعان علی تھے جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں وفا نہیں کی۔ اب جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو شہادت کے بعد اہل بیت طہار نے کیا سمجھا؟ حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سمجھا؟ امام زین العابدین نے کیا سمجھا؟ وہ بھی اہل تشیع کی کتابوں میں ان کے بیانات موجود ہیں۔ مثلا یہ کتاب ہے الاحتجاج، شیعوں کے علامت طبرسی کی کتاب الاحتجاج، اس کتاب الاحتجاج کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 109، 10 اور 11، 3 صفحات پہ یہ مذکور ہے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جب کوفہ کے شہر میں لے کے گئے تو صفحہ 109 پہ موجود ہے، وَإِذَا نِسَاءُ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَنْتَدِبْنَا مُشَقَّقَاتِ الْجُوب، جب کوفہ کی عورتیں
ندبہ کر رہی تھیں اور اپنے گریبانوں کو چاک کر رہی تھیں. والرجال معہن یبکون، اور مرد بھی ان کے ساتھ رو رہے تھے. فقال زین العابدین علیہ السلام بصوت ضئیل، تو امام زین العابدین نے بڑی کمزور سی آواز میں کہا وقد نہکتہ العلہ، اور بیماری نے ان کو بڑا کمزور بنا دیا تھا. ان ہؤلاء یبکون علینا فمن قتلنا غیرہم، یہ اب ہم پر رو رہے ہیں. من قتلنا غیرہم، ان کے علاوہ کس نے ہمیں قتل کیا ہے؟ انہوں نے تو قتل کیا ہے اور یہ قتل کر کے اب ہم پر رو رہے ہیں. فاومت زینب بنت علی بن ابی طالب علیہم السلام الی الناس بالسکوت، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان لوگوں کو کہا کہ خاموش رہو، چپ رہو. اور پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہاں اہل کوفہ کو خطبہ دیا. یہ احتجاج تبرسی کی جلد 2 صفحہ 110 پہ موجود ہے. اما بعد یا اہل الکوفہ یا اہل القتل والغدر والخزل والمکر، اے اہل کوفہ، اے غدارو، اے بے وفاؤ، اے اہل غدر. یہ سیدہ زینب نے اہل کوفہ کو مخاطب کیا اور ان کو یہ خطبہ دیا اور کہا اتبکون آخی، تم میرے بھائی پر روتے ہو. صفحہ 111. اجل واللہ فبکو، ہاں رو. فَإِنَّكُمْ وَاللَّهِ أَحْرَيَا بِالْبُكَاءِ، اللہ کی قسم تمہیں رونا ہی زیب دیتا ہے. فَبْكُوا كَثِيرًا وَضْحَكُوا قَلِيلًا، تم بہت زیادہ روگے اور کم ہنسو گے، کم خوش ہوگے، کم ہنسو گے. تمہارے مقدر میں، تمہارے نصیب میں رونا لکھا گیا ہے. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی میدان جو اہل کوفہ کو خطاب کرتے ہوئے یہی کہا، اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا کہ کون ہے جس نے ہمیں قتل کیا ہے. اس بات کو احتجاج تبرسی میں بھی نقل کیا گیا، اور یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے جلال العیون، اس میں بھی صفحہ نمبر 710 پہ ملا باقر مجلسی نے نقل کیا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کو کیا خطاب کیا. چون داخل کوفہ شدن، اہل کوفہ حضرت امام زین العابدین را دیدن بسیار رنجور و نحیف است. جب اہل بیت کوفہ میں داخل ہوئے، اہل کوفہ نے امام زین العابدین کو دیکھا کہ بہت کمزور ہیں. و دست مبارکش را در گردن غل کردان، اور ان کے ہاتھ اس طرح گردن کے ساتھ باندھے ہوئے تھے. و مخدرات استار عصمت را بر شتراں برہنہ سوار کردان، اور اہل بیت طہار کی خواتین کو ننگے اونٹوں پر سوار کیا گیا تھا، یعنی اونٹوں کے اوپر پلان وغیرہ اور ان کی جو کاٹھیاں وغیرہ وہ نہیں تھی. صدا بنوحا و شیون و گریا بلند کردن، تو اہل کوفہ نے اس وقت پھر رونا شروع کر دیا اور اہل کوفہ نے جو نا وہ چیخ و پکار شروع کر دی، نوحہ خوانی شروع کر دی. حضرت بآواز ضعیف گفت، تو امام زین العابدین نے بڑی کمزور آواز میں کہا شما بر ما نوحا و گریا می کنید، تم ہم پر نوحہ خوانی اور جو نا وہ روتے ہو. پس کے مارا کشتاس، پس کس نے ہمیں قتل کیا ہے، یعنی تم نے تو ہمیں قتل کیے ہیں. اور آگے الفاظ صفحہ 710 کے آخری پیرے میں کہ خود را مخلد در جہنم گردانیدید آیا شما بر ما گریا و نالا می کنید، خود مارا کشتا اید و بر ما می گرید، تم نے خود ہی ہمیں قتل کیا اور اب تم خود ہی ہم پر روتے ہو. یہ حضرت سیدہ زینب اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما کے بیانات جو ہیں اس کو نقل کیا ہے ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب جلال العیون میں. اور یہ ہے تاریخ یعقوبی، احمد بن اسحاق بن جعفر بن وہب بن واد الیعقوبی المتوفی 292 ہجری، اس کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 171 پہ ابن واد الیعقوبی نقل کرتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فقال علی بن الحسین ہؤلاء یبکین علینا فمن قتلنا، یہ اب ہم پر روتے ہیں، کس نے ہمیں قتل کیا ہے، ہمیں شہید کس نے کیا ہے. تو یہ سارا الزام امام زین العابدین نے اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کن کو دیا؟ اہل کوفہ کو، جنہوں نے خط لے کے بلایا اور پھر بلانے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ امام حسین کے مقابلے میں نکل کر مقابلے میں لشکر میں کھڑے ہو کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے. تاریخ یعقوبی یہ اہل تشیع کی کتاب ہے، بعض شیعہ اپنی جان سے چھڑاتے ہیں، اس کا حوالہ میں پیش کر دوں گا. یہ کتاب ہے آقا بزرگ تہرانی شیعہ عالم کی الذریعہ الی تصانیف شیعہ، اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 297 پہ آقا بزرگ تہرانی نے لکھا ہے کہ ان ابن واد شیعی المذہب
یہ ابن واضح الیعقوبی جو تاریخ یعقوبی کے مصنف ہیں وہ شیعی المذہب ہے، یعنی یہ کتاب اہل تشیع کی ہے تاریخ یعقوبی، اور اس میں بھی یہ حوالہ مذکور ہے جلد 2 کے صفحہ 171 پر کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کو کہا کہ تم نے ہمیں بلایا اور تم نے ہی ہمیں قتل کیا۔ تو یہ ان سب حوالہ جات سے واضح ہوتا ہے۔ اب بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے کون لوگ تھے؟ وہ شیعہ کوفہ تھے جنہوں نے بلایا اور بلا کے بے وفائی کی اور غدر، اور یہ صرف امام حسین کے ساتھ نہیں کیا بلکہ امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، اور پھر مولا علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ بھی شیعہ علی نے یہی ناروا سلوک کیا۔ مثلا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کر لی تو یہ صلح ان کو ناگوار گزری، اور یہ اس صلح کے حوالے سے اہل تشیع کی موت پر کتابوں میں حوالے 20 حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ نہ صرف صلح کی بلکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس میں سے سر دست جو نا وہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے یہ بہار الانوار، یہ بہار الانوار ہے، اس کی جلد نمبر 44 ہے، اور جلد نمبر 44 کے صفحہ نمبر 56 سے لے کر 56 57 58 59 اور تقریباً 66 نمبر صفحہ تک یہ سارے حوالہ جات موجود ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے ساتھ بیعت کی۔ وقد بایعتہ، امام حسن خود اپنے شیعوں کو کہتے ہیں کہ میں نے امیر معاویہ کے ساتھ بیعت کر لی ہے، اور تم نے میرے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کنتم بایعتمونی علی ان تسالموا من سالمت، تم نے میرے ساتھ اس بات پر عہد کیا تھا کہ جس کے ساتھ میں صلح کروں گا اس کے ساتھ تمہاری بھی صلح ہوگی، وَتُحَارِبُوا مَنْ حَارَبْتُ، اور جس کے ساتھ میری جنگ ہوگی اس کے ساتھ تمہاری بھی جنگ ہوگی۔ فَرَأَيْتُ أَنْ أُسَالِمَ مُعَاوِيَةَ وَأَدَعَ الْحَرْبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، اب میں نے یہ چاہا کہ میں معاویہ کے ساتھ صلح کر لوں اور جنگ کو ختم کر دوں۔ وَقَدْ بَایَعْتُهُ، اور میں نے معاویہ کی بیعت کی ہے۔ رَأَيْتُ أَنَّ حَقْنَ الدِّمَاءِ خَيْرٌ مِّن سَفْكِهَا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا خون بہا دینا، ان کے خون کو بچا لینے، ان کے خون بہانے سے ان کا خون بچانا بہتر ہے۔ وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا صَلَاحَكُمْ وَبَقَاءَكُمْ، اور میری مراد اور میرا مقصد صرف یہی تھا کہ تمہاری صلاح اور بقا ہو۔ اب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر دی، اور بیعت کے حوالے یہ جلد نمبر 44 کے صفحہ نمبر جو نا وہ 66 سے میں نے والا پیش کیا ہے، رجال کشی جلد 1 صفحہ نمبر 327 پر، اور جلاء العیون ملا باقر مجلسی کی جلد اس کے صفحہ نمبر 462 اور 447 پر، اور اس کے علاوہ منتل اعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 318 پر، مناقب و آل ابی طالب ابن شہر اشوب کی اس کے صفحہ نمبر 955 پر 20 حوالے موجود ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، صرف صلح نہیں بلکہ بیعت کی ہے، اور بیعت کر کے امر مسلمانوں کا دین و دنیا کا معاملات جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیے۔ لیکن شیعہ نے امام حسن کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی، اس بات پر بھی انہوں نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کس قدر پروپیگنڈا کیا اس کا میں آپ کے سامنے حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یہ رجال کشی ہے، اہل تشیع کی بڑی معروف اور معتبر کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327 پر موجود ہے کہ امام حسن نے جب صلح کر لی تو امام حسن کے شیعہ جو تھے انہوں نے کیا کہا، السلام علیک یا مذل المومنین، نعوذ باللہ تعالی، اور ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ یا مسود الوجوہ، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے، نعوذ باللہ، اے مسلمانوں کو رسوا کرنے والے، اے مسلمانوں کا چہرہ سیاہ کرنے والے، تم پر سلامتی ہو۔ اور ان میں سے سر فریض ایک شخص تھا جس کا نام ملا باقر مجلسی نے جلاء العیون میں نقل کیا ہے، اس کا نام تھا سفیان بن لیل۔ اب سفیان بن لیلہ بھی اور سفیان بن لیل دو طرح کا نام اس کا آتا ہے۔ ملا باقر مجلسی نے 447 نمبر صفحہ پہ نقل کیا ہے کہ شیخ کشی بسند معتبر از امام محمد باقر روایت کرداست کہ روز حضرت امام حسن در خانہ خود نشستہ بود، امام حسن ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ناگہا سوارہ آمد کے اورا سفیان بن لیلہ می گفتند، ایک سوار آیا جس کا نام سفیان بن لیلہ تھا، اور اس نے کہا السلام علیکہ اے ذلیل کنندائے مومنہ، اے مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت فرمود اے و تاجیل مکن،
آپ نے کہا کہ جلدی نہ کر، پس فرود آمد پائے شترا بست و بخدمت حضرت نشست. وہ سارا واقعہ آگے لکھا ہے. تو اس حوالے سے یہ پتہ چلا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ ناروا سلوک کرنے والے بھی شیعہ نے امام حسن تھے. اور پھر نہ صرف اس طرح کیا بلکہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر، آپ کے پٹ پر خنجر مارا اور آپ کا جو چادر مبارک تھی وہ چھین لی اور آپ کے نیچے سے مصلی تک چھین لیا. یہ کشف الغمہ ہے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اور اس کی جلد نمبر 1 ہے اور صفحہ نمبر 540 پر اربلی شیعہ نے لکھا ہے کہ فن تہبوہ حتی اخذوا مصلاہ من تحتہ، کہ امام حسن کا سامان لوٹ لیا اس غصے میں کہ آپ نے امیر معاویہ کے ساتھ سلو کر کے ان کی بیعت کیوں کی ہے، ہم نے تو مال غنیمت حاصل کرنا تھا. حتی اخذوا مصلاہ من تحتہ، آپ کے نیچے سے مصلی بھی کھینچ لیا. ثم شد علیہ رجل یقال له عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن جعال الازدی فنازع مطرفہ عن عاتقہ، اور عبد الرحمن نامی ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے امام حسن کے کندھے سے چادر بھی چھین لی. باقیہ جالسا متقلد السیف بغیر رضاہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنی چادر کے بغیر صرف اپنی تلوار لے کے بیٹھے رہے، چادر بھی کھینچ لی اور نیچے سے مصلی بھی کھینچ لی. اسی وجہ سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان دیا اس موقع پر اور اپنے شیعوں سے شکایت کی، جس کو نقل کیا ہے علامہ طبرسی نے اپنی کتاب الاحتجاج جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 69 پر 69 پر. امام حسن مجتبی نے کیا بیان دیا؟ آپ نے بیان دیا، فرمایا ارا واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء. یہ وہ بیان ہے جس کے بارے میں شیعہ کے عالم جواد نقوی صاحب وہ کہتے ہیں اس روایت کو میں بڑی دیر تک سینسر کر کے پڑھتا رہا، یعنی میں نام نہیں لیتا تھا سینسر کر کے، لیکن اب پھر میں نے کہا کہ میں کیوں سینسر کروں، میں نام لے کے پوری روایت بغیر سینسر کے پڑھوں گا. اور یہ وہ روایت ہے جیسی امام حسن نے فرمائی تھی ویسی کئی دفعہ پڑھی ہے وہ روایت. وہ جملہ کیا تھا؟ یہ سب جو کہتے پھرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں، کیوں کہ میرے اپنے شیعوں نے میرے لیے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے اندر بہت ذلت تھی. احتجاج طبرسی کی. امام حسن مجتبی نے فرمایا ارا واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ معاویہ مجھے ان سے بہتر ہے. یزعمون انہم لی شیعہ، یہ کہتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں. ابتغوا قتلی وانتہبوا ثقلی، انہوں نے میرے قتل کا ارادہ کیا اور میرا سامان لوٹ لیا. واخذوا مالی، اور میرا مال بھی لے لیا. واللہ لئن آخذ من معاویہ عہدا، اللہ کی قسم اگر میں نے معاویہ کے ساتھ یہ عہد کیا ہوتا، احقن بہ دمی و آمن بہ فی اہلی، معاویہ میرے خون کو بھی محفوظ کرتے، یعنی میرا خون بھی بچاتے اور میری حفاظت کرتے، اور وآمن بہ فی اہلی، اور میرے اہل خانہ کو بھی امن دیتے. وہ ساری آگے جو نا وہ گفتگو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہے. ان حوالہ جات سے پتہ چلا ہے کہ یہ اس قدر بے وفا لوگ ہیں، اس قدر بے وفا طبقہ تھا کہ امام حسین کو بلا کے پھر شہید کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی غدر اور بے وفائی کی. اور اس سے بڑھ کر آگے چلیے، آخری جو سٹیپ ہے اور آخری جو درجہ ہے وہ سمجھے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات اقدس کے ساتھ بھی انہوں نے بے وفائی کی. جو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا ہے شخص عبد الرحمن ابن ملجم، یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعت یافتہ تھا اور اس پر بہت زیادہ عنایات ہی مولا علی کی، لیکن اس نے کسی ایک چیز کی پرواہ نہیں کی اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں نکلا ہے. یہ دیکھیں، یہ کتاب الارشاد شیخ مفید کی ہے، اس کے صفحہ نمبر 18 19 20 21 پر یہ تذکرہ موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ آیا، صفحہ نمبر 19 پر موجود ہے، اور آ کے اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. عبد الرحمن ابن ملجم جو مولا علی کا قاتل ہے، یہ مولا علی کا بیعت یافتہ ہے. یہ الارشاد کے صفحہ 19 پر اور 18 پر یہ ساری صفحات پر موجود ہے، یہ بیعت یافتہ ہے. اور جب اس نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضربت لگائی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے خطاب کیا. یہ ہے
منتہل امال عباس قمی کی، اور اس کی جلد نمبر ہے جی 1 اور صفحہ نمبر ہے 245 نمبر صفحہ ہے اس کا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ضربت لگی تو آپ نے اس کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا، امیر المومنین بجانب عام ملعون نگریس بب صدائے ضعیفی فرمود، بڑی کمزور آواز میں مولا علی نے کہا کہ یبن ملجم امر بزرگ ابردی وہ مرتکب کار عظیم گشتی، اے ابن ملجم تو نے بہت بڑا کام کیا، تو نے بڑا جو نا وہ بہت بڑے کام کا ارتکاب کیا ہے۔ آیا من از بہر تو بد امامی بودم کہ مورا چنی جزا دادی، کیا میں تیرے لیے کوئی برا تھا کہ تو نے مجھے یہ بدلہ دیا؟ آیا من تورا مورد رحمت خود قرار نہ دادم، کیا میں نے تجھے اپنی شفقتوں اور مہربانیوں کا جگہ قرار نہیں دیا، یعنی تیرے پر اپنی مہربانیاں شفقتیں نہیں کی؟ وَآز دیگراں بر نگزیدم، اور دوسرے لوگوں پر تجھے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ نہیں کیا؟ آیا با تو احسان نہ کردم وعطا ہائے تورا افزو نہ کردم، کیا میں نے تیرے اوپر اتنی عنایات اور اتنی مہربانیاں اور شفقتیں نہیں کی اور پھر تو نے میرے ساتھ یہ بے وفائی کی؟ یہ مولا علی نے عبد الرحمن ابن ملجم کو کہا۔ اور یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے یہ وہ شخص تھا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہلی دفعہ آیا، یہ دیکھیں ذرا کتاب بہار الانوار جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 260 پہ ملا باقر مجلسی نے نقل کیا ہے۔ دیکھیں ذرا کہ یہ مولا علی کا قاتل جو ہے اس کا ذرا پہلے عقیدہ نظریہ دیکھ لیں، یہ اس کا کس طرح کا عقیدہ نظریہ تھا۔ آگے کہتا السلام علیکہ ایہا الامام العادل والبدر التمام واللیس الہمام والبطل الدرغام والفارس القمقام ومن فضل اللہ علی سائر الانام صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الکرام اشہد انک امیر المؤمنین حقا صدقا وحقا وانک وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والخلیفۃ من بعد۔ یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو مولا علی کا بیعت یافتہ تھا، بعد میں بے وفائی اور غدر کیا اور غدر کر کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ ایسے ہی ابن ملجم جو کہ پہلے شیعہ تھا اور اس نے غدر کر کے مولا علی کو شہید کیا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعوں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی اور آپ کو نیزہ مارا اور زخمی کیا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعوں نے بھی کوفہ بلایا، 12,000 خطیہ اس سے بھی زیادہ گئے اور مولا حسین پاک وہاں پہنچے اور وہی خط لکھنے والے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ جہاں تک بات ہے صحابہ کرام کی، کوئی ایک صحابی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک نہیں تھا، کوئی ایک بھی سند صحیح کے ساتھ کوئی واقعہ موجود نہیں۔ اور جہاں تک شہنشاہ نقوی صاحب نے اور ایک اور شیعہ عالم ہے اس نے بھی حوالہ دیا ہے کہ وہ جو سنان بن انس تھا وہ انس ابن مالک صحابی کا بیٹا تھا۔ یہ باتیں بالکل غلط ہے۔ ان کی اپنی جو نسب کی کتابیں ہیں، ابو المنذر ہشام بن محمد بن صائب القلبی کی کتاب، اس کے صفحہ نمبر 294 پہ یہ بات موجود ہے کہ یہ جو سنان بن انس تھا اس کا جو نسب ہے وہ سنان بن انس بن عمر، یہ کوفہ کا رہنے والا تھا، حضرت انس بن مالک کا بیٹا نہیں تھا۔ تو اس طرح جو نا وہ بہتان لگا کے صحابہ کرام کی شخصیات کو یہ مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی ایک صحابی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شامل نہیں تھا۔